بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ یہ سورۃ النحل ہے، 14واں پارہ۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام بھی سورۃ النحل رکھا گیا۔ اس سورت میں بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں۔ انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کر کے مشرکین کو توحید کی دعوت دی گئی اور شریعت اسلامیہ کے چند ایک احکامات بیان کیے گئے۔ انسان کی تخلیق اور ناشکری، خلق الانسان من نطفۃ، انسان کی اصل کو بیان کیا کہ انسان کو ایک حقیر اور ذلیل اور بے قدر نطفے سے پیدا کیا گیا، لیکن جب اسے قوت گویائی اور صلاحیتیں جس کو دی گئیں تو جس ذات نے اسے ایک ناپاک اور بے وقت قطرے سے پیدا کیا، اس کی ذات اور مخصوص صفات میں شریک ٹھہرا کر جھگڑا کرنے لگا۔ انعامات خداوندی والانعام خلقھا لکم فیھا دفء ومنافع، اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو بیان کیا جو انسان کے فائدے کے لیے بیان کی گئی۔ جیسے جانور، ان کی اون سے کپڑے بنائے جاتے ہیں، کھال سے پوستین وغیرہ بناتے ہیں جو انسان کو سردی سے محفوظ رکھتے ہیں، اور مزید یہ کہ جانور انسان کے لیے بطور غذا کے بھی کام آتے ہیں، یعنی ذبح کر کے گوشت کھاتے ہیں اور دودھ پیتے ہیں، ان پر بوجھ بھی لاتے ہیں، جیسے ایسے مقام تک لے جاتے ہیں جہاں تک انسان بغیر سخت مشقت کے نہیں لے جا سکتا۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا، انسان کے فائدے کے لیے گھوڑے، خچر اور گدھے اللہ پاک نے پیدا کیے تاکہ یہ انسان کی سواری کے کام آئیں اور انسان کے لیے زینت کا سامان بن جائے۔ یخلق ما لا تعلمون، یہاں نزول قرآن کے بعد بھی مزید اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں پیدا فرمائیں گے جن کا انسان کو بھی علم نہیں ہے، یعنی موجودہ دور کی جو نو ایجاد گاڑیاں ہیں جیسے بسیں، ریل کار اور جہاز وغیرہ، یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ نئی گاڑیاں قیامت تک دریافت اور ایجاد ہوتی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہاں پہ ذکر کیا، یعنی یہ سارے کے سارے انسان کے فائدے کے لیے کہ انسان اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اگر سمندر کے فوائد، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، وہی ذات ہے جس نے سمندر تمہارے لیے مسخر کر دیا، یعنی تمہارے کام پر لگا دیا تاکہ تم اس میں تازہ گوشت کھاؤ۔ اس سے مراد مچھلی ہے، اور اس میں سے زیورات نکالو جنہیں تم پہنتے ہو۔ پھر کشتیوں اور بحری جہازوں کا ذکر کیا جس سے تجارت کرتے ہیں اور فائدے۔ اسی طرح زمین، اس میں راستے اور دریا، آسمان کے ستارے اور دیگر ساری نعمتوں کا اللہ پاک نے شکر ادا کیا۔ آگے متکبرین سے سوال ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، متکبرین سے جب یہ سوال کیا جائے کہ تمہارے پروردگار نے کیا بات نازل کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی من گھڑت کہانیاں اور افسانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ لوگ خود اپنے گناہوں کے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی جن کو یہ بغیر علم کے گمراہ کر رہے ہیں، اور یہ بوجھ بہت ہی برا ہے جس کو یہ اٹھا رہے ہیں۔ آگے متقین سے سوال ہے، وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اب یہاں سے متقین سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا بات نازل فرمائی، تو وہ اپنے تقویٰ کی روشنی میں یوں جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کی بات اتاری ہے۔ آگے ان کے نتیجوں کو بیان کیا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی بہتری ہے اور آخرت کا تو گھر ہے ہی ہے۔ آگے منکرین رسالت کے شبے کا جواب، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کہ منکرین آپ علیہ السلام کے رسالت کا انکار اس وجہ سے کر رہے تھے کہ آپ بشر اور انسان ہیں۔ ان کے خیال کے مطابق کسی انسان اور بشر کو رسول نہیں ہونا چاہیے۔ انہیں یہ بات سمجھائی کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے وہ سب بشر اور انسان ہی تھے۔ اے منکرو، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو۔
اس آیت سے تقلید ثابت ہو رہی ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس دلیل نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لو، اسی کا نام تقلید ہے۔ آگے بچی کی پیدائش پر مشرکین مکہ کی حالت، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ آگے پیچھے آیات کے اندر مشرکین کی بے انصافی بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد بھی مانتے ہیں جیسے، لیکن وہ جنس بیٹیاں جسے خود قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب یہاں سے ان کی بری عادت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ان کے ہاں لڑکا پیدا ہو تو خوش ہوتے ہیں، اور جب ان میں سے کسی کے ہاں بیٹی پیدائش ہوئی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور اسے اتنا برا سمجھتے کہ لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے تھے اور سوچتے رہتے کہ ذلت برداشت کر کے اسے اپنے پاس رکھ لیں یا پھر زمین میں دبا دیں۔ الا ساء ما یحکمون، یہ کتنا برا فیصلہ ہے۔ انعامات خداوندی، ان لکم فی الانعام لعبرہ، یہاں سے کچھ آیات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی نعمتوں کو بیان کیا۔ ان میں سے دودھ جو گوبر اور خون کے درمیان سے آتا ہے بالکل صاف اور شفاف ہوتا ہے، نہ تو اس کے رنگ میں فرق پڑتا ہے اور نہ ہی اس کے ذائقے میں، یعنی پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ آگے پھلوں میں سے بہترین پھل کھجور اور انگور کا ذکر کیا جن کو کھایا بھی جاتا ہے اور اس سے مشروب بھی بناتے ہیں۔ اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرشون۔ تیسری نعمت شہد کا ذکر کیا جن میں بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے، لیکن اس کے استعمال سے پہلے کسی ماہر سے پوچھ لینا چاہیے، حکیم سے، کہ اس کو کب اور کیسے استعمال کرنا چاہیے، پھر اس کا پورا فائدہ ہوگا۔ خاص طور پر شہد کی مکھی کے چھتے بنانے کی ترتیب اللہ نے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ اپنے چھتے کو زمین کی گندگی سے بچا کر پاک اور صاف اور بلند جگہ پر، یعنی پہاڑوں یا درختوں پر بنائے۔ علم غیب اللہ تعالیٰ کی ذات کا خاص ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ أَقْرَبَ۔ آسمان و زمین کی تمام پوشیدہ باتیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے علم میں نہیں ہے۔ آگے عرض اعمال، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ۔ قیامت کے دن ہر امت میں سے ان پر انہی میں سے ایک گواہ کو لائیں گے، یعنی مراد اس سے ہر امت کے نبی ہیں، اور آپ علیہ السلام کو بھی لائیں گے۔ آپ علیہ السلام سب کا نافرمان امتوں کے خلاف اور سب کا انبیاء علیہ السلام کے حق میں گواہی دیں گے۔ ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام اپنی امت کے اہل ایمان کی ایمان کی اور اہل کفر کے کفر کی گواہی دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ آپ علیہ السلام اچھے اعمال پر اللہ کا شکر ادا کریں گے اور برے اعمال پر اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے استغفار کریں گے۔ آگے جامع ترین آیت، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر، یہ قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اور تین چیزوں سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنا اور بھلائی کرنا اور قریب رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم کیا، اور بے حیائی، بدی اور ظلم اور زیادتی سے منع کیا ہے۔ آگے نسب پر شبہ اور جواب شبہ، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہیں اور کبھی کبھی اپنے احکامات میں تبدیلی فرما دیتے ہیں، یعنی ایک حکم تبدیل کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم نازل فرما دیتے ہیں۔ مشرکین آپ علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے کہ احکامات کو تبدیل کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی طرف سے گھڑ کر لاتے ہیں۔ انہیں جواب دیا گیا یہ قرآن گھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف حق اور سچ ہے، جبریل امین کے ذریعے نازل کیا گیا۔ اسلام کے سب سے پہلے شہداء، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ قلبہ مطمئن بالایمان، صحابہ کرام
کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے جس نے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا، اور ان پر آزمائشیں بھی بہت آئی ہیں۔ یہ آیت حضرت عمار، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ وغیرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے۔ کفار نے انہیں گرفتار کر کے کہا کہ یا تو کفر اختیار کر دو یا پھر تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ نے کلمہ کفر نہ کہا، یعنی رخصت چھوڑ کر عزیمت پر عمل کر کے جام شہادت نوش کر لیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نے بھی عزیمت پر عمل کیا تو 2 اونٹنیوں کے ذریعے ان کے جسم کے 2 حصے کر دیے گئے، یعنی دونوں بزرگ اسلام کے سب سے پہلے شہید ہیں۔ اور جب کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے رخصت پر عمل کیا تو دل اطمینان پر مطمئن تھا، ایمان پر، تو صرف زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا تھا، اور خدمت نبی علیہ السلام نے جا کر اپنا واقعہ سنایا تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ دل ایمان پر مطمئن ہو تو زبان سے مجبوراً کلمہ کفر کہہ لینا کفر نہیں ہے۔ امام الموحدین پر دنیا اور آخرت کی نعمتیں، ان ابراہیم کان امتاً قانتا للہ حنیفا، ابراہیم علیہ السلام پیشوا تھے، آپ علیہ السلام نے ہر طرف سے یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کر لی۔ آگے دعوت دین کے طریقے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعوت کی ترتیب بتائی ہے کہ جب دعوت دینی ہو تو 3 طریقے استعمال کریں، ایک دلیل سے بات کریں، اور دوسرا فضائل اور ترغیب سے بات کریں، اور نمبر 3 اگر شبہات پیش کیے جائیں تو ان کو اچھے انداز سے رد بھی کریں۔ ان تینوں طریقوں کو میں اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے 2 جملے کہتا ہوں جو ہمارے ذمہ 2 کام ہیں: امت کو ایمان اور اعمال پر لانا اور امت کے ایمان اور اعمال کو بچانا۔ امت ایمان اور اعمال پر آتی ہے فضائل سے، اور امت کا ایمان اور اعمال بچتا ہے دلائل سے اور شبہات کا رد کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔